बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज वो बाकायदा तौर पर अच्छी खबर सामने आ चुकी है जिसके लिए पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप गुज़श्ता चंद सालों से काम कर रहे थे और आज बाजवा डॉक्ट्राइन का इस खित्ते के अंदर जो सबसे बड़ा मार्का है उसकी फतह के बाद उसके सम्राट आना शुरू हो चुके हैं। भारत जो है वो रूस के साथ ताल्लुकात के अंदर क्लीन बोल्ड हो चुका है और 74 साला तारीख़ में अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान के लिए रशिया की जानिब से नाज़रीन कराम इस वक्त सामने आ चुकी है। ये सारी की सारी डिटेल्स, ये सब कुछ मुमकिन कैसे हुआ और 5-6 साल पहले तक भारत का सबसे करीबी मुल्क, इस खित्ते में भारत का सबसे अच्छा दोस्त रूस आज किस तरह से भारत से कन्नी कतराता है, भारत से दूर है और भारत की तरफ ज़रा सी भी इंक्लिनेशन नहीं रखना चाहता। किस तरह से वो मुल्क जो पाकिस्तान के साथ सोवियत यूनियन टूटने और अफ़गान जंग के बाद बाकायदा तौर पर हेजिटेंट रहता था, रिलक्टेंट रहता था, ना दुश्मनी करता था ना दोस्ती का हाथ बढ़ाता था, आज ऐसा ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ चंद सालों के अंदर जिसने 70 साला तारीख़ बदल दी। मैं ये सारी की सारी डिटेल्स जो हैं आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ बरकरार रह सके। और इस वीडियो को भी आपने एंड तक देखना है क्योंकि इसमें पूरे की पूरे पाक रूस ताल्लुकात और पाक भारत ताल्लुकात का किस तरह से अब रूस जो है उसमें भारत को माइनस कर दिया गया है, मैं ये सारी डिटेल्स नाज़रीन कराम आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले एक चीज़ आप ये समझ लें कि जब से सोवियत यूनियन टूटने के बाद रशियन फेडरेशन, रूस जो है, जो कि हालिया हम जिस मुल्क को जानते हैं वो कायम हुआ है नाज़रीन कराम, उसके बाद से पाकिस्तान उस वक्त अमेरिका के ब्लॉक में था और रूस जो है उसने इसलिए पाकिस्तान का कभी रुख नहीं किया। भारत ने उस सिचुएशन को बड़े अच्छे तरीके से कैपिटलाइज किया। भारत ने अमेरिका से नहीं बिगाड़ी लेकिन भारत ने रूस के साथ अपने ताल्लुकात बहुत अच्छे कर लिया। पाकिस्तान और रशिया के दरमियान में आपको एक चीज़ ये बता दूं कि 70 साल के अंदर कोई बड़ा मुआहिदा, कोई बड़ी ट्रेड, कोई बड़ा दौरा जो है वो आज तक नहीं हुआ। गुज़श्ता 10 सालों के अंदर तो रूसी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान नहीं आए थे, वो अभी आए हैं सरगई लारोव और उन्होंने दौरा किया है। और इस सब के अंदर नाज़रीन कराम 10 साल के अंदर तो ये चीज़ आई, लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर सर्द महरी का शिकार थे। जबकि दूसरी जानिब इंडिया एंड रशिया रिलेशंस जो हैं वो इस कदर उरूज पे रहे हैं हर दौर के अंदर कि इनके दरमियान एक हाई लेवल काउंसिल है और उस काउंसिल के मुताबिक हर साल रूस के सदर ने भारत का दौरा करना होता है और उससे अगले साल भारत के वज़ीर आज़म ने रूस का दौरा करना होता है और ये साइकिल चलता रहता है। यानी हर साल कोई ना कोई जो सरबराह मुमलिकत है वो दूसरे मुल्क का स्टेट विज़िट करता आया है और ये तारीख़ में हमेशा से होता आया गुज़श्ता चंद दहाइयों से। लेकिन इसकी रिवायत भी साल 2020 में टूटी और उसके बाद साल 2021 तक, अभी के दिन तक व्लादिमीर पुतिन की बारी थी भारत जाने की, वो नहीं गए। लेकिन इनके दरमियान ताल्लुकात इस कदर अच्छे थे कि हर साल इनका जो आना जाना है वो भी चलता रहा। अब इस सब के अंदर 2016-17 की बात है नाज़रीन कराम, उसमें से ये पूरी गेम जो है ये शुरू की गई और ये पूरे का पूरा मंजरनामा जो है इसे बदलने की कोशिश की गई। और जब से जनरल कमर जावेद बाजवा आए हैं और उनका जो डॉक्ट्राइन है जिसके मुतल्लिक बहुत से लोग बातें भी करते हैं कि ये बाजवा डॉक्ट्राइन क्या है। बाजवा डॉक्ट्राइन जो है इसका सबसे अहम तरीन जुज़ अगर मैं आपको बताऊं, और फ़ौजी हलके जो हैं और फ़ौजी जो उमूर को देखने वाले माहिरीन हैं वो इस चीज़ को कंफर्म करेंगे और इस चीज़ के साथ इत्तफ़ाक़ करेंगे कि बाजवा डॉक्ट्राइन की सबसे अहम तरीन चीज़ नाज़रीन कराम है मिलिट्री डिप्लोमेसी, यानी कि अस्करी सिफारतकारी। इससे पहले इस खित्ते के अंदर इस
ٹرم کا کوئی وجود نہیں تھا. اس پر بہت تنقید ہوتی تھی کیونکہ جنرل قمر جاوید باجوہ پہلے آرمی چیف تھے جن سے چینی صدر نے 1-on-1 ملاقات کی بطور آرمی چیف. مشرف صاحب سے ملتے رہے لیکن وہ تو صدر تھے, ان سے تو بطور صدر ٹو صدر ملاقات ہوتی تھی. بطور آرمی چیف جنرل باجوہ سے ملے, اس پر بھی بڑی تنقید ہوتی تھی کہ سارا کنٹرول جی فوج نے لے لیا ہے. بھارت نے اس پر بڑا پروپیگنڈا کیے رکھا کہ جنرل باجوہ دورے کرتے ہیں, جنرل باجوہ ڈپلومیسی کر رہے ہیں. خیر 2-3 سال کے بعد جو بھارت کے ساتھ اپنی ہوئی تو انہوں نے اپنا نروانے بھگانا شروع کر دیا. اسے سعودیہ بھی بھیجا, UAE بھی بھیجا, نیپال بھی بھیجا. تو انہوں نے بھی اب یہ کام شروع کر دیا. جب انہیں پتہ چلا کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا, وہ تنقید ہی کرتے رہ گئے. اور یہاں پر ملٹری ڈپلومیسی جو کہ عالمی سطح پر ریکگنائز ٹرم ہے وہ اپنا کام دکھا گئی. ناؤ لیٹس جسٹ کم بیک ٹو رشیا اینڈ انڈیا ریلیشنز. اس میں ناظرین کرام 2-3 چیزیں ہیں. پاکستان کا کمال تو یہ ہے کہ پاکستان نے روس کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کیے. انڈیا کا بھی اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج جس نہج پر جو تعلقات پہنچ چکے ہیں, روس پاکستان اور چین کے قریب ہے اور بھارت سے مکمل طور پر کٹ آف ہو چکا ہے, اس کا سہرا 2 افراد کو جاتا ہے. ایک تو جنرل قمر جاوید باجوہ کو اور دوسرا نریندر مودی کو. ذرا آپ یہ بات سمجھیے گا, جنرل باجوہ کو اس بات کا سہرا کہ انہوں نے پاکستان کے تعلقات ٹھیک کرائے, اور مودی کو اس بات کا سہرا کہ اس نے پاک بھارت تعلقات جو ہیں وہ تو خراب ہی تھے, پاک اور بھارت چین تعلقات بھی خراب ہی تھے, لیکن ایک خطے کے اندر بڑا ہمسایہ بچا تھا, مودی نے اس کے ساتھ بھی تعلقات خراب کر دیے. اور اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ان کے خلاف بیانات دیے جاتے ہیں. سرگئی لاروف جب بھارت گئے تو وہاں پہ سرد مہری سے وہاں پر پورے کا پوری سچویشن میں کوئی ڈیل نہیں ہوئی. وہ پاکستان آئے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کے لیے بلینک چیک لے کر آیا ہوں. تو یہ بلینک چیک جو ہے اس کے اثرات بھی سامنے آنا شروع ہو چکے. میں ایک اور دعویٰ یہاں پر کر دوں کہ 1.5 سال سے ولادیمیر پوٹن بھارت نہیں گئے. اب امکانات یہ ہیں کہ وہ بھارت جا سکتے ہیں. بھارت وہ جائیں گے کیونکہ ٹریڈ چل رہی ہے, سب کچھ چل رہا ہے. وہ ایک دم سے تو نہیں کہ فل سٹاپ لگ گیا, انٹرنیشنل ریلیشنز میں یہ نہیں ہوتا. لیکن اس کے اندر اس دورے سے بھارت کا فائدہ کوئی نہیں ہونے والا. بھارت کو مرچیں زیادہ لگنے والی ہیں کیونکہ آج تک کی تاریخ میں 74 سالہ تاریخ میں کوئی روسی صدر پاکستان نہیں آیا. لیکن اس دفعہ ولادیمیر پوٹن نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر میں نے بھارت کا دورہ کیا تو میں اسلام آباد کا دورہ بھی کر کے جاؤں گا جو کہ تاریخی نوعیت کا ہوگا. تو ظاہری بات ہے بھارت جو ہے اس کے لیے تو یہ بری خبر ہے. اب جو انتہائی مثبت اور اچھی خبر اس وقت سامنے آ چکی ہے, میں اس کی کچھ ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. پاکستان اور روس نے کراچی سے لاہور تک گیس پائپ لائن منصوبے کے معاہدے پر باقاعدہ طور پر ناظرین کرام دستخط کر دیے ہیں, اور اس سب کے اندر اعلامیہ ایک جاری کیا گیا ہے. اس کے مطابق پاکستان کے روس میں جو سفیر ہیں شفقت محمود اور روس کے وزیر توانائی جو ہیں انہوں نے معاہدے پر دستخط کیے, اور یہ معاہدہ روس کے اندر ہوا ہے. اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ معاہدے سے نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن پاکستان کے شمال اور مشرق جو ہے اسے باقاعدہ طور پر جوڑنے کا جو گیس پائپ لائن کا منصوبہ ہے اس کی تعمیر کے منصوبے پر پیش رفت تیز کی جائے گی, جبکہ منصوبے کا نام پاکستان سٹریم گیس پائپ لائن رکھا گیا ہے. یعنی اس میں نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن سے ری نیم کر کے, کیونکہ یہ انویسٹمنٹ ہے, یہ ایڈ نہیں ہے, لیکن یہ بہت بڑی ناظرین کرام انویسٹمنٹ ہے. اور اس کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ وزارت توانائی کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن منصوبہ 2015 سے تاخیر کا شکار تھا. وزارت توانائی کا کہنا ہے کہ معاہدے سے توانائی کے شعبے میں پاک روس تعلقات کو مزید فروغ حاصل ہوگا, جبکہ پاکستانی کمپنیوں میں روزگار کے مزید مواقع بھی جنم لیں گے. ناظرین کرام اب اس کے متعلق میں آپ کو کچھ انسائڈ چیزیں بتا دوں. جب روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف پاکستان آئے تو اس وقت میں نے ایک ٹرم جو ہے وہ اپنے ناظرین تک پہنچائی تھی, اور ایک نئی اصطلاح جو ہے میں نے آپ تک پہنچائی, اور وہ تھی آر پیک. سی پیک کا نام تو سنتے رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ آر پیک کی بنیاد ڈل چکی ہے, رشیا پاکستان اکنامک کوریڈور, اور اس وقت بہت سے لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی. لیکن اس دورے کے 2 ہفتے بعد سرگئی لاروف نے یہ بیان دیا کہ بھئی میں تو اپنے صدر کی طرف سے بلینک چیک لے کر آیا ہوں. میرے صدر نے کہا ہے کہ پاکستان بتائے کیا معاہدہ کرنا ہے, کوریڈور چلانا ہے, پائپ لائن بچھانے ہیں, آپ بتائیں ہم تیار ہیں. یعنی میں بلینک چیک لے کر آیا ہوں ولادیمیر پوٹن کی طرف سے پاکستان کے لیے کہ آؤ مل کر کام کرتے ہیں. اب یہ جو چیز ہے پاکستان سٹریم گیس پائپ لائن, یہ سنگ بنیاد ہے آر پیک کا,
جو ایک کوریڈور پاکستان اور روس کے درمیان کھلنے جا رہا ہے، اور سی پیک کے اندر باقاعدہ طور پر روس کی جو شمولیت ہے، اس سے آپ آر پیک کہہ لیں، اسے آپ سی پیک پلس کہہ لیں، اسے آپ سی پیک 2.0 کہہ لیں، یہ ساری ٹرمز جو ہیں یہ اس سے جسٹیفائی کرتی ہیں، انصاف کر رہی ہیں، اور عالمی میڈیا میں یہ ٹرمز اب استعمال ہونا شروع بھی ہو چکی ہیں۔ تو یہ ناظرین کرام ایک بہت بڑی خبر تھی، اور بھارت کے لیے بلا شبہ یہ بجلیاں گرانے کے مترادف ہے، کیونکہ وہاں سے ان کا پتہ کٹ چکا ہے۔ روز ان کے خلاف کوئی نہ کوئی روس بیان دے دیتا ہے۔ کوارڈ کے معاملے کے اوپر بھی میں اس کے اوپر بھی ایک ویلاگ کر چکا ہوں، اور کوارڈ ہے کیا وہ بھی سمجھا چکا ہوں۔ انشاءاللہ پھر کبھی کوارڈ پر بڑی تفصیل سے بات ہوگی، اور یہ کوارڈ کے ذریعے کھیل کیا رچایا جا رہا ہے اس پر بھی میں ایک ایکسکلوزیو ریسرچ بیسڈ ویلاگ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تب تک چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، کامنٹ سیکشن میں قیمتی رائے کا اظہار بھی کر دیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور اس ملک پاکستان کا بھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت رکھے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔